بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا نیچے لکھ لیں یہ مواخذہ. اللہ نے ان کو کیوں پکڑا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پکڑ کر ان کی دھلائی کی، مار شار ان کو پلائی. کیوں پلائی؟ یا اللہ فرمایا ذالکا یہ مواخذہ و عذاب. یہ مواخذہ اس لیے ہوا، یہ عذاب اس لیے آیا کہ بِأَنَّهُمْ باسببیہ. یہ عذاب کی علت تفصیلی ہے. پہلے علت اجمالی آ گئی تھی کہ اللہ نے ان کو عذاب دیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب وہ گناہ کون سے تھے اس کی تفصیل یہاں سے. یہ علت تفصیلیہ اور وہ علت اجمالی تھی. بِذُنُوبِهِمْ یہ علت اجمالی ہے کہ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. اب گناہ کون سے تھے یہ آ رہی ہے تفصیل. ذالکا فرمایا یہ مواخذہ، او آخذہم اللہ یہ آخذہ مواخذہ، یہ عذاب بِأَنَّهُمْ کی باسببیہ بسبب اس کے بے شک وہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات. کانت تأتیہم آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول. ان کی غلطی یہ تھی اللہ نے عذاب اس لیے دیا کہ ان کے پاس رسول آتے رہے، لگاتار رسول آتے رہے. رسول آتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اور رسول بھی خالی ہاتھ آتے تھے نا، بالبینات. ہاں جی، کانت تأتیہم آتے رہے ان کے پاس رسول، یا لاتے رہے ان کے پاس رسول بالبینات معجزات کو. بات عادیت کی اگر ہو تو پھر جات اور عطا یاتی کا معنی آنا نہیں پھر لانا. کانت تأتیہم لاتے رہے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات. نیچے لکھ لیں معجزات. رسول ان کے پاس معجزے لے کر آتے رہے. دلائل توحید نمبر 2، توحید کے دلائل لے کر آتے رہے. اور نمبر 3 احکام ظاہرہ. ابو سعود الاحکام الظاہرہ. رسول ان کے پاس کیا ہے؟ معجزات لاتے رہے، دلائل توحید لاتے رہے، اور ظاہری احکام کے ناپ تول میں کمی نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ نہ کرو، اور چیزیں سمجھاتے رہے کہ نہیں. تو یہ ہے احکام ظاہرہ، یہ بھی رسول لاتے تھے تینوں چیزیں. ہاں جی، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات کہ ان کے پاس رسول لاتے رہے بالبینات واضح دلائل. بین اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو. جس طرح سورج نکلا ہوا ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. تو رسول ایسے دلائل لاتے تھے جو بالکل واضح، یعنی توحید کی ایسی دلیلیں جو بالکل واضح تھی، ایسے معجزات جو بالکل واضح تھے، بالکل واضح معجزات سورج کے نکلنے کی طرح. ایسے احکام ظاہری تھے جو بالکل واضح تھے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ذالکا یہ اللہ نے عذاب اس لیے دیا بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بے شک وہ ہو کانت تأتیہم رسلہم ان کے پاس رسول لاتے رہے معجزات واضح دلائل، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرُوا پس انہوں نے انکار کیا. معجزات کو شعبدہ بازی سمجھی. کفروا معجزات کو کیا کہا؟ جادو کہا. معجزات کو جادو سمجھا، یہ ہے کفروا. دلائل توحید میں چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر لگایا، اور کہا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ مشکل کتاب ہے. اور احکام ظاہرہ کے اندر بھی تعویلیں کی، یہ ہے فَكَفَرُوا. نیچے لکھ لیں سمرا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب رسول بھی آئے، اور پہلے اجمالی علت تھی نا کہ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا. گناہ یہ تھے کہ رسول آئے، واضح دلائل لے کر آئے.
لیکن انہوں نے فکفروا بغیر سوچے سمجھے کفروا انکار کیا. فکفروا فا او فا آ گئی نا, فا کا معنی کیا ہے؟ فوراً انہوں نے انکار کر دیا, سوچا نہیں. تھوڑا سا سوچ لیتے تنہائی میں بیٹھ کر, اللہ کے لیے ایک ایک ہو کر, دو دو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیتے نا, مثنا و فرادا, ایک ایک ہو کر, دو دو ہو کر اللہ کی توحید میں غور کرتے, شاید سمجھ آ جاتی. لیکن انہوں نے سوچا سمجھا کوئی نہیں, ڈائریکٹ انکار کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ, جب انہوں نے ڈائریکٹ انکار کیا, اللہ فرماتے آخذا, پھر ہم نے بھی ان کو ڈائریکٹ پکڑا. فاخذہم اللہ, یہ ثمرہ ہے, پس پکڑا ان کو اللہ نے. انہ قوی, بے شک وہ اللہ نے پکڑا. یہ علت ہے. اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے, انہ قوی, اللہ ہے طاقتور. اللہ ایسا پکڑتا ہے جیسا پکڑ کوئی نہیں سکتا, اور شدید العقاب, سخت پکڑ والا. پاور بھی ہے اللہ کے اندر. قوی, وہ تو اپنے آپ کو بڑا قوی سمجھتے تھے نا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو پکڑا نا, انہ قوی, اللہ ہے طاقتور, شدید العقاب, سخت پکڑ والا. یہ اجمالی نمونہ آ گیا کہ دیکھو پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا, وہ عذاب سے نہیں بچ سکے. اب تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ, وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ کے نیچے لکھ لیں. تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ. ہاں جی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ, حضرت موسیٰ کو, بِآیاتنا, اپنی آیات دے کر. نیچے لکھ لیں دلائل توحید. وسلطان مبین, اور واضح دلیل کے ساتھ. واضح دلیل کیا تھی؟ معجزات موسویہ. سلطان کے نیچے لکھ لیں معجزات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ, البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ کو, بِآیاتنا, اپنی آیات دے کر, یعنی دلائل توحید دے کر. وسلطان مبین, اور معجزات دے کر. مثلا عصا, ید بیضا, یہ معجزات تھے. ایک تو اللہ نے عصا دے دیا جو بوقت ضرورت کیا ہے سانپ بن جایا کرتا تھا, اور ید بیضا, ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو چمکنے لگ جاتا تھا. وسلطان مبین. کہاں بھیجا اللہ نے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو. کہاں بھیجا؟ اِلَا, یہ اِلَا گیا حروف جارا. جارا کو جارا کیوں کہتے ہیں؟ کھینچنے والا. تو اب سوال پیدا ہوا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا, کہاں بھیجا؟ جارا نے کہا میں آ کر بتاتا ہوں کہاں بھیجا. یہ کھینچ کر لایا کس کو؟ فرعون کو, حامان کو, اور قارون کو. فرعون, حامان, قارون کیا بن گئے؟ مجرور. یہ کھینچے ہوئے بن گئے نا. ہاں جی, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف, وحامان, اور حامان کی طرف, وقارون, اور قارون کی طرف. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فقالوا, پس انہوں نے کہا, ساحر کذاب, ساحر جادوگر ہے, کذاب نرا جھوٹا ہے. یہ دو فتوے انہوں نے لگا دی, ایک جادوگر کا معجزات دیکھ کر, کذاب دلائل توحید سن کر. اللہ نے دو چیزیں دی تھی نا, بآیاتنا وسلطان مبین, تو یہ اندماج ہے. فقالوا ساحر کذاب, نیچے لکھ لو معجزات کو دیکھ کر. جب انہوں نے معجزات دیکھے تب کہا ساحر. یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ آئے اور آتے ہی انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے نا. جب حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے انہوں نے کہا اچھا یہ تو لگتا ہے جادو ہے. اور جب سنے کیا ہے دلائل توحید تو کہنے لگا کذابن. کذابن کے نیچے لکھ لیں دعوی نبوت میں, ساحر معجزات دیکھ کر کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر آئے نا معجزات تو انہوں نے کیا کہا, یہ ساحر کذاب, جادوگر ہے جی جادوگر, اور کذاب دعوی نبوت میں. دعوی نبوت میں کیا ہے؟ کذاب, نعوذ باللہ نیرے جھوٹ بولنے والا.
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کیا کر دیا؟ فتویٰ لگا دیا۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی جو ہے نا دلیل نقلی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ سب سے بڑی دلیل نقلی جو قرآن مجید میں ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا۔ ہاں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ یہ بھائی جادوگر ہے، اور پھر اس نے جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ بھی کروایا تھا فرعون نے، وہ آگے آ جائے گا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ اعراف، اس کے اندر بھی یہ سارا تفصیل ہے یہاں پر کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا وہاں پر، وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور حقیق یہ بات لائق ہے اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے ذمے کوئی غلط بات نہ کہوں۔ اور کیا فرمایا؟ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس واضح دلائل لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ ہاں جی، اب یہ فرعون کو دعوت دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا بن جا، لوگوں کو نہ ستا، اور فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے خلاصی دے کر۔ یہ سورہ اعراف ہے نا، سورہ اعراف کی یہاں پر تفصیل ہے، یہ آیت نمبر ہے 104، یہاں سے دیکھ لیں، بے شک بعد میں آگے آ جائے گا کام پھر یہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا انی رسول من رب العالمین، آگے فرمایا حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، بھئی میں اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ اللہ نے مجھے نہ بھیجا ہو اور میں آپ کو کہہ دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اور آگے کہا میں جو آیا ہوں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لایا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ نیچے لکھ لینا خلاصی دے کر، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا تھا، اس لیے فرمایا ان لوگوں پر ظلم نہ کر، ان کو کیا میرے ساتھ بھیج دے۔ کہاں پر؟ وطن شام کی طرف، اصل ان کا جو وطن تھا نا بنی اسرائیلیوں کا وہ شام تھا۔ ہاں جی، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اب فرعون کہنے لگا اگر تو واقعی کوئی دلیل لے کر آیا تو دیکھا دکھا تو صحیح اگر تو سچا ہے۔ اب کیا ہے، نبوت کی اس نے دلیل مانگی، نشانی مانگی، حالانکہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتے بلکہ تائید ہوتی ہے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ تائید کے طور پر ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ سارے نبیوں کے معجزے اکٹھے کیے جائیں، میرے معجزے ان سب سے زیادہ ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے معجزے ان سارے نبیوں سے زیادہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے نا کہ میں حضرت عیسیٰ کی جگہ پر آیا، اور ان کا بیٹا جو تھا نا وہ مر گیا تھا۔ کہتا ہے کہ جب حضرت مرزا کو پتہ چلا کہ بیٹا انتہائی بیمار ہے تو مرزا گھر آیا، دیکھا نہ نبض تھی نہ سانس تھا، بیٹا مر چکا تھا، لیکن انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا، دوبارہ روح جسم کے اندر واپس آ گئی، اعادہ روح ہو گیا۔ تو یہ عقیدہ بھی مرزا قادیانی کا ہے، اعادہ روح والا۔ تو چلو جی، نبوت کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے یا تائید ہوتی ہے؟ معجزہ، معجزہ بطور تائید کے ہوتا ہے تاکہ نبوت کو مزید تائید مل جائے۔ ہاں جی، اگر معجزہ یہ نبوت کی دلیل ہے تو پھر بعض نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہارون کا معجزہ تھا لاٹھی کا سانپ بن جانا، حضرت موسیٰ کا تھا نا۔ تو اس لیے معجزہ جو ہے یہ نبوت کی دلیل نہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ بطور تائید کے ہوتا ہے۔ جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، یہ بطور شناختی کارڈ کے ہے۔ اب جس کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ وہ انسان نہیں۔ شناختی کارڈ ہے وہ بھی انسان ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ اور یہ اگر ہو تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بطور تائید کی ہوتی ہے تاکہ فرق ہو جائے نا ان میں، فارسی بانوں میں اور ان میں۔ ہاں جی، تو اب فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو دلیل لائے، دیکھا پیش تو کر دکھا۔ فألقى عصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القا، ڈالا۔ نیچے لکھ لیں جب حکم خداوندی ہوا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، نہ
اللہ نے کہا کہ ڈال میرا پیغمبر، فَأَلْقَا عَصَاهُ، جب انہوں نے ڈالا اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بن گیا ثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں موٹا سانپ، اور مبین واضح، اتنا موٹا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ کچھ موٹے ہوتے ہیں جو نظر نہیں بھئی یہ موٹا ہے لیکن کیا ہے 19-20 کا فرق ہے، ملتا جلتا ماحول ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو دور سے بھی نظر آ جائے یہ کیا ہے۔ ہاں تو موٹا مبین اس لیے لگا نا، سمجھانے کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں، آپ خام خواہ۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبین، ثعبان کا معنی موٹا سانپ تھا، اور مبین کا معنی ایسا موٹا تھا بتانا نہیں پڑا تھا وہ موٹا جا رہا ہے۔ بتانا پڑتا ہے کوئی؟ بعض بندے نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ ہاں تو اب کیا ہے، عمر یہاں سے نکلے تو اب بتانا پڑے گا بھئی یہ جا رہا ہے کمزور آدمی، ہاں یہ اللہ کی کمزور مخلوق جا رہی ہے، بتانا نہیں پڑتا۔ یہ کیا ہے، مبین کا معنی یہ کہ جو خود بخود نظر آ جائے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک، اذا کا معنی اچانک، فوراً وہ سانپ کیا بن گیا، بہت موٹا۔ اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہاں پر کیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، حیہ کا معنی ہوتا ہے پتلا سانپ، اور یہاں پر کیا ہے موٹا سانپ۔ یہاں پر سورہ الاعراف میں ہے موٹا سانپ تھا، وہاں پر کیا ہے پتلا سانپ تھا۔ تو معنی بظاہر اس کے اندر کیا ہے اختلاف نظر آتا ہے، لیکن معنی ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں موٹا سانپ تھا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، اور بھاگنے میں پتلے سانپ کی طرح تھا۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ پتلا سانپ ہوتا ہے نا، آپ یہاں ڈنڈا مارتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے پکڑتے ہیں یہاں سے نکل جاتا ہے، اور جو موٹا سانپ ہوتا ہے اس بیچارے کو بھاگنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس سانپ کی بات کر رہا ہوں نا، ہاں تو اس کو بھاگنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ جلدی پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے سانپ جو ہوتے ہیں جب تک پتلے ہوتے ہیں یہ تکلیف دیتے ہیں، جب موٹے ہو جائیں پھر جلدی مارے جاتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ کیا ہے، دیکھنے کے اندر موٹا تھا اور بھاگنے کے اندر پتلے سانپ کی طرح تھا۔ یہ دلیل دکھا دی۔ اور وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نَزَعَ يَدَهُ، اپنے ہاتھ کو کھینچا بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ، پس وہ اچانک کیا ہو گیا، بَيْضَاءٌ، سفید۔ نیچے لکھ لیں بغیر کسی بیماری کے، مچھی کھا کر دودھ پی لو تب ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں ڈب کھڑبے۔ تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے کیا بن گیا، بالکل صاف چمکتا ہوا۔ اب قال الملأ من فرعون، فرعون کے جو کھڑے تھے نا، قال الملأ، نیچے لکھ لو فرعون کی تو بولتی بند ہو گئی، اب سردار بھونکے، کیونکہ کالا کا معنی فاعل کے مطابق کیا جاتا ہے نا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، کس نے کہا، یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ بڑا جو ہوتا ہے نا آپ کا چیمپئن وہ چپ ہو جاتا ہے، کوئی وجہ بن سکتی ہے، تو پھر چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں۔ تو اب فرعون نے جب دیکھا نا، فرعون نے پہلے کہا تھا ہاں بھئی اگر تو سچا ہے تو لے کر آ کوئی نشانی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ ہے آسانی، کیا ہے، القا عصاہ، ہاتھ میں سوٹی تھی، عصا تھا، عصا کو پھینکا تو اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ اب فرعون کی تو بولتی بند ہو گئی نا، کیونکہ اس نے مطالبہ کیا تھا یوں کر، اور حضرت موسیٰ نے کر دیا اللہ کے حکم سے، اور ہاتھ نکالا تو ہاتھ چمکنے والا بن گیا بالکل واضح۔ اب فرعون تو چپ ہو گیا۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، مالا کا معنی ویسے سردار نہیں ہوتا، مالا یملأ کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، مالا یملأ کا معنی کیا ہے، بھرا ہوا۔ اس لیے جو ملا ہے نا، ملا کا معنی بھی ہوتا ہے بھرا ہوا۔ آج کل تو ملا کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا، ورنہ ملا کہتے ہیں بھرا ہوا۔ ملا عبد الغفور وہ ملا تھا، ایسا ناوی زبردست کہ پڑھو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ملا جلال، میر زید ملا جلال، تو ملا عبد الغفور، ملا میر زید ملا جلال۔ وہاں پر جو ملے ہوتے تھے نا وہ کیا تھے، علم سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کل کیا ہے، ملا اور پھر ملا بدنام کر دیں لفظ کو، ورنہ ملا اچھا لفظ تھا۔ تو وہ علم سے بھرے ہوئے کو کہتے تھے ملا۔ فقال الملأ، مالا یملأ کا معنی بھرے ہوئے۔ اب فرعون جو تھا نا اس کے جو سردار ہوتے تھے، اور جو سردار ہوتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، عموماً جلسے پر جائے تو مولوی تھوڑا کھاتا ہے، ڈرائیور ساتھ والے چمچے کھڑچے وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ استاد اور شاگرد جائیں تو کیا ہے، استاد تھوڑا کھاتا ہے کیونکہ بیان کرنا ہے، اور شاگرد زیادہ کھاتے ہیں۔ استاد اور شاگرد گئے روٹی کھانے کے لیے کہیں، تو استاد نے کہا شاگرد کو کہ آج میں نے کھانا زیادہ کھایا ہے، لہذا تو مجھے دکھا کہ میرا جوتا کہاں پڑا، جوتا نظر نہیں آ رہا۔ شاگرد نے کہا استاد جی میں اتنا کھا دیا، میں تسا نو نظر آنے پہ بیٹھے کتے ہو۔
بھائی استاد کو تو خالی جوتا نہیں نظر آ رہا نا، وہ کہتا ہے میں نے اتنا کھایا مجھے استاد بھی نظر نہیں آ رہا. تو مالا یملو کا معنی بھرا ہونا، وہ اتنا کھاتے تھے نا، کھا کھا کر ان کے پیٹ بھر جاتے تھے. پیٹو مالا یملو مالا فقال المالاؤ، کہا پیٹوؤں نے. مالاؤ کا معنی کیا ہے؟ پیٹو. پیٹو جانتے ہو نا، بڑے بڑے پیٹ، ڈڈول سرائکی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو قال المالاؤ، کہا سر، اس لیے تھوڑا کھانا چاہیے بھائی، کھاؤ اچھا کھاؤ لیکن تھوڑا کھاؤ. تو اس لیے پیٹ کے کم از کم 3 حصے ہونے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ ہوا والے میں بھی کھانا بھرو نا، اور پانی والے میں بھی کھانا بھرو. تو اس لیے کھانا جو آدمی تھوڑا کھاتا ہے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے وہ اس آدمی کا کیا ہے، بے وقوف بنتا جاتا ہے. عموماً جو زیادہ کھانا ہے نا یہ آدمی کو کیا ہے، بے وقوف بناتا ہے، اور جو تھوڑا کھانا ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ذہن کو صحیح رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا تھوڑا کھائے. کھانا تھوڑا کھائے گا اس سے فائدے ہوتے ہیں، فائدے اس کے بہت سے ہوتے ہیں. ہم تو اس لیے فوائد نہیں سناتے، آپ کہیں گے بھئی یہ روٹی بچانے کے چکر میں، ورنہ کثرت طعام کثرت شہوات کا ذریعہ ہے، اور کثرت شہوات کثرت ذنوب کا ذریعہ ہے. زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ شہوت پیدا ہوگی، زیادہ شہوت پیدا ہوگی تو گناہ پھر بندے سے زیادہ ہوں گے. ظاہری بات ہے جب زیادہ کھائے گا تو شہوت تو پیدا ہوگی، اب شہوت پیدا ہوگی تو آگے پھر کیا کرے گا، یہ گناہ اس سے کیا ہے، زیادہ ہوں گے. اس لیے تھوڑا. آپ دیکھو نا رمضان کے اندر آدمی تھوڑا کھاتا ہے، عصر کے وقت دیکھو جب روزہ رکھے سارا دن، عصر کے وقت کیا ہے اس کی کہیں نظر نہیں اٹھتی، سامنے سے کوئی گزرے بھی صحیح استغفر اللہ تو ان کا دل، وہ جا رہے تھے نا ساتھی گشت کرتے، اس نے کہا بھی ہم گشت کر رہے ہیں لہذا کوئی آپ کو راستے میں کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی مستورات نظر آ جائیں تو آپ نے کہنا استغفر اللہ. ادھر دیکھنا نہیں ہے، دائیں طرف چلنا ہے، استغفار کرتے ہوئے چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں نظر پڑ جائے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے، استغفر اللہ. اب جا رہے تھے ایک ساتھی کو سرار شوجی، اس نے کہا استغفر اللہ، باقی ادھر کتھے ہوئے کتھے. ہاں تو ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ. ہاں تو اس لیے کثرت شہوات. اب دیکھو روزہ آدمی رکھتا ہے نا، یہ میں آپ کو ویسے گپ کے لیے سنا دی تاکہ فریش ہو جاؤ. اب روزہ رکھتا ہے نا، روزے کے اندر بندہ کیا ہوتا ہے، اس کی شہوت ختم ہوتی ہے، اس کو کسی چیز پر دل کرتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ روٹی تھوڑی کھانے سے، چھوڑنے سے آدمی کی شہوت مردہ ہوتی ہے. جتنا آدمی تھوڑی کھائے گا اتنا وہ آدمی ٹھیک رہے گا. طالب علم جو ہے نا جتنی تھوڑی کھائیں گے اتنے ٹھیک رہیں گے. اس لیے بڑے جو مدارس ہیں وہاں پر روٹی، ہم نے ایک جگہ دورہ پڑا، وہاں پر 1 روٹی ملتی تھی، صرف 1 روٹی. وہاں پر آپ کمپیئر نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے دیکھو اور اس کو دیکھو، ہاں بھائی اس کو بھی 1 روٹی مجھے بھی 1 روٹی، نہیں سب کو 1 ملتی تھی. اس کا فائدہ تھا، اس کا کیا ہے فائدہ. اچھا دیکھو اب رات کو اگر آپ 4 روٹیاں کھائیں گے، ہاں میر رات کو 4 روٹیاں کھائیں گے، 5 روٹیاں، آپ تہجد پڑھو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا تہجد پڑھے. جب اتنی دب دبا کر آدمی کھائے گا تہجد کے لیے وہ نہیں اٹھ سکتا. اور اگر 1 روٹی کھاؤ رات کو تو انشاءاللہ 12 کے بعد خود بخود آنکھ کھلے گی، دل کرے گا. جب جاگو گے پھر تہجد پڑھو گے، جب تہجد پڑھو گے اللہ روٹی کی جگہ پر آپ کے دل کے اندر نور بھر دے گا. جب نور آگے، اور یہ روٹی ایسی چیز ہے اگر آپ چھوڑ دو نا، اس کو تھوڑی کر دو تو آدمی مرتا نہیں ہے. یہ ویسے شیطان کہتا ہے بھی مر جاؤ گے روٹی تھوڑی کی تو، حالانکہ روٹی اگر آپ تھوڑی کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اگلے دن آپ کی وہی ترتیب بن جائے گی. ایک آدمی 4 کھاتا ہے وہ ڈائریکٹ نہ 1 پر آئے، پھر کام خراب. 4 کھاتا ہے 1 ہفتے کے لیے بھی، اگلے جمعے تک میں 3 کھاؤں گا، اس کے اگلے جمعے تک کیا ہے 2 پر آ جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 4 والا 2 پر آ جائے، بس ٹھیک ہے. 2 والا 1 پر چلا جائے، ٹھیک ہے. پھر دیکھنا اس کے فوائد کیا ہیں. اس کے فوائد ہیں، اللہ نے ویسے تو نہیں روزہ فرض کیا، تو اس لیے بے حیائی اور برائی کا علاج ہے یہ. چلو آ جاؤ. قال الملأ، کہا پیٹوؤں نے، سرداروں نے، پیٹوؤں نے کہا، ڈھڈل مخلوق نے کہا، ہاں من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو جادوگر ہے، علیم ماہر. علیم کا معنی کیا ہے؟ ماہر. یہ کوئی عام جادوگر نہیں ہے، مارو لاٹھی کا سانپ بنا دیا، بڑا جادوگر ہے بھائی، ہاتھ چمکنے لگ گیا، یہ تو بڑا کوئی جادوگر ہے. اچھا بھئی یہ جادوگر ہے تو ہمارے سامنے کیوں جادو کرتا ہے؟ کہتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اب فرعون بولو، انہوں نے کہا نہیں جادوگر ہے. فرعون کہتا اچھا میں نے ہن پتہ لگا بھئی یہ جادو کیوں کرتا ہے. یہ ارادہ کرتا ہے ان یخرجکم من ارضکم، کہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے. یہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
ہاں یہ اس لیے تو خلافت کا نام لیتے ہیں، اس لیے ان کو مار دو، پکڑ دو، ان کو کیا غائب کر دو، کیونکہ یہ خلافت کا نام لیتے ہیں۔ یرید ان یخرج، آج کی جو جمہوریت ہے نا اور فرعون جو تھا، یقین مانے اگر آپ پوری توجہ سے قرآن پڑھیں نا، فرعون میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرعون اور یہ موجودہ جمہوری نظام بالکل ایک جیسا، اور یہ جمہوریت آئی بھی فرعون سے ہے۔ بچوں کے قتل سے یوں بدنام نہ ہوتا، اے کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ایک شاعر نے کہا کہ فرعون جو ہے نا ویسے بدنام ہو گیا، تو آج کل اس کی جدید صورت یہ ہے بے حیائی پھیلا دو، یہ بھی بچوں کا قتل ہے۔ پہلے بچے ہوتے تھے 30 سال تک تو صحیح جوان ہوتے تھے، آج کل کیا ہے، یہ 15 سال سے اوپر جاؤ تو منہ پر ڈینٹ پڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ منہ پر ڈینٹ، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور شکل عجیب ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں، یہ وجہ یہی ہے بے حیائی اور برائی کی۔ ایک تو خوراکیں نہیں رہی، برگر پر لگا دیا آپ کو، پیزے پر لگا دیا اور فلاں پر لگا دیا۔ ایک تو آپ کی معیشت، کھانے پینے کو انہوں نے تباہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بے حیائی کی طرف لگا دیا۔ تیسرا آپ کے علم کا ستیہ ناش کیا۔ علم کا کیا ہے؟ ستیہ ناش کر دیا۔ اب انگریزی لازمی، انگریزی آتی استادوں کو بھی نہیں ہے، شاگردوں کو بھی نہیں ہے، اور اردو نہیں آتی۔ اب ہمارے چھوٹے بچے نے ان سے پوچھو نا آپ بھائی 65، یہ کہتے ہیں 65 کسے کہتے ہیں؟ ان کو نا 65۔ اچھا ہاں 65 کا پتہ چلتا ہے، 65 کا پتہ نہیں چلتا۔ انگلش پڑھا دی اور اردو بیچاروں کو آتی نہیں، اور قومی زبان کیا ہے؟ ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ بات انگلش میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات انگلش میں لکھی ہوئی ہے ہمارے قانون میں کہ ہماری قومی زبان کیا ہے؟ ہاں ہماری جو نیشنل اور قومی جو زبان اور لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ اردو ہے، لیکن یہ بات لکھی انگریزی میں ہے تاکہ پتہ کسی کو نہ چلے نا۔ اچھا جی، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ارادہ کرتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ یستضعف طائفۃ منہم، فرعون نے 2 پارٹیاں بنائی تھی کہ نہیں بھئی، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی۔ یہ پارٹیاں بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کو تقسیم کرنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑیں گے، یہ کہے گا جی میری یہ پارٹی ہے، دوسرا کہے گا میری یہ، تیسرا کہے گا چارپائی اٹھا کر آزاد، وہ کہے گا میری یہ پارٹی ہے۔ آزاد والوں کو چارپائی دے دی نا بھئی، یہ اس کی یہ پارٹی، اس کی یہ پارٹی، کسی نے بلہ اٹھایا، کسی نے شیر اٹھایا، کسی نے چارپائی اٹھائی، کسی نے بالٹی اٹھائی، کسی نے بینگن اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا۔ اب ان کو کیا یہ آپس میں تقسیم کر دیا بھئی، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہمیں نہیں پوچھیں گے۔ پیچھے اور ہیں، ان کے پیچھے کیا ہیں؟ پیچھے اور مخلوق ہے کام کرنے والی، اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی آئے لے آئیں، جس کو مرضی آئے بٹھا دیں۔ ان کے پیچھے پھر اور ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ اور ہیں وہ بڑے بوٹوں والے امریکی۔ اب امریکی اوپر سے آرڈر آتے ہیں، پھر آرڈر آتے آتے ہم تک کیا ہے، اور یہ بیچارے لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرقہ واریت، یہ فرعون کا طریقہ تھا۔ یستضعف طائفۃ، ایک پارٹی کو کمزور کر دیا، کسی کو طاقتور کر دیا، پھر اس کو اٹھا دیا، اس کو گرا دیا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ طریقہ کار تھے سارے۔ یہ اقوام متحدہ سارا فرعون کا نظام ہے۔ آپ فرعون کی سیرت کو دیکھ لیں، کہتے ہیں یہ اس لیے اچھا۔ اب دیکھو آگے اللہ کی بات کرنے والا، خلافت کی بات کرنے والا، فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے، میں کتوں کھاساں۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا نا کہ میں کہاں جاؤں گا، لیکن ان کو کہا نہیں نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، ماذا تأمرون، تم کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ ہاں بھائی سردارو، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی عوام سے پھر مزید مشورہ کریں۔ قالوا ارجہ، انہوں نے کیا کہا؟ ارجہ واخاہ، تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے، کچھ دن کچھ نہ کیا خیر گزارا کر، واخاہ، اس کے بھائی کو بھی کیا ہے؟ مہلت دے۔ ارجہ واخاہ، مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، تاکہ ہم ارکان سلطنت سے مشورہ کر لیں، قومی اسمبلی میں بل پیش کریں گے۔ یہی معنی تو ہے نا ارجی واخاہ، چھوڑ دو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ہم بل پیش کریں گے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور کہا کہ یوں کر کہ ان کو ویسے کچھ نہیں کہتے، سارے لوگوں کے پبلک کے سامنے لائیں گے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ ارسل فی المدائن، او شہروں میں، مدائن مدینہ شہروں کے اندر بھیج دو، حاشرین جمع کرنے والے، حاشرین چپڑاسیوں کو، حاشرین چپڑاسیوں کو بھیج دو، نوکروں کو بھیج دو، ہر علاقے بستی میں جا کر لوڈر پر اعلان کریں گے۔
ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اعلان ہوتے ہیں، لوڈروں پر اعلان ہوں گے، سارے کے سارے علاقے والے، پنڈوں والے، چکوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ حکم نامہ دے کر بھیجنا، یاتوک کے نیچے یہ حکم نامہ دے کر بھیجنا چپڑاسیوں کو کہ یاتوک وہ لائیں آپ کے پاس بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر، تاکہ اعلان ہو جائے نا پبلک میں۔ اور چپڑاسیوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، ورنہ ایک کلپ جاری کر دیتا فرعون، اس لیے کہا کہ شہروں میں بھیج دو، ہاں بھائی ہرنولی والوں جتنے جادوگر ہیں سارے آ جاؤ، فرعون نے بلایا ہے، بڑا انعام ملے گا، مال و دولت۔ پھر چلے جاؤ آگے دوسرے علاقے میں اعلان کرو بھی آپ کے علاقے میں کوئی جادوگر ہے تو اس کو بادشاہ نے بلایا ہے، یہ اعلان ہو گئے۔ وجاء السحرۃ، چنانچہ پورا انتظام ہو گیا، نیچے لکھ لو پورا انتظام ہو گیا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور سارے جادوگر آگے فرعون کے پاس۔ جاء السحرۃ، او جمع کثرت ہے نا، طالبتن، سحرۃ، سارے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، اور فرعون کا مقصد بھی یہی تھا۔ قالو، اب سارے جادوگر کہنے لگے ان لنا لاجرن، پکی بات کر فرعون، پکی، ہاں پکی بات یہ ہے کہ لنا لاجرن، ہمارے لیے ہوگا لاجرن، یہ تاکیدیں لگائی، پتہ تھا نا یہ قوم ایسی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جو فرعونی جمہوری ہے نا، یہ کہہ دیتے ہیں واہ جی واہ میرا دور حکومت آیا، انشاءاللہ میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، کرتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو پیچھے لگ جائے زیادہ ووٹ شوٹ دینے والا، اس کا کام کر دیا، غریب کا بیچارے کا سوچتے ہی کوئی نہیں۔ اب غریب آدمی نہ ان کے پاس کوئی چیز، حالانکہ دینا حکومت سے ہے، حکومت کے وجہ، اور حکومت کا فنڈ بھی کوئی جیب سے نہیں، ہمارا فنڈ ہوتا ہے۔ آپ ماچس کی ڈبی لیتے ہو اس پر بھی ٹیکس ہے، نسوار خریدتے ہو اس پر بھی ٹیکس ہے، روڈ سے گزرو تو ٹول پلازے بنے ہوئے، کیا ہے جی یہ ٹیکس ہے، یہ روڈ کا ٹیکس ہے۔ موبائل لو تو موبائل پر کیا ہے؟ ٹیکس ہے۔ بل آپ کو ہوتا ہے 2000، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے 10,000 روپے، 5,000 روپے، یہ کیا ہے؟ ٹیکس ہے۔ بلوں پر بھی ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، کپڑے پر بھی ٹیکس ہے، اینکوں پر بھی ٹیکس ہے، ٹوپیوں پر بھی ٹیکس ہے، یہ پینسلیں خریدتے ہو ان پر بھی ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے کہ نہیں؟ ہاں، موسیٰ کہتا ہے شکر ہے زلفوں پر نہیں ہے، تو ہر چیز پر کیا ہے؟ ٹیکس ہی ٹیکس لگا دیا۔ اب اس لیے انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، فرعون پکی بات کر یار ہمیں مزدوری ملے گی، وَإِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، ان کننا اگر ہوئے ہم، نحن الغالبین ہم ہی غالب، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا کہ نہیں؟ قالا، فرعون نے کہا نعم، کیوں نہیں، واہ میرے پترو، نعم، انعام ملے گا۔ تو اس لیے ان کو انعام ملتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ان کو انعام ملتے ہیں جو جیت جاتے ہیں۔ کیا انعام ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے قریبی ہوگے، میں آپ کو اپنا وزیر بنا لوں گا، وزیر موسمیات، وزیر خزانہ، وزیر فلاں۔ ہمارا ملک ماشاءاللہ ایسا ہے سارے کو الحمدللہ کہ یہاں پر خزانہ خالی ہے لیکن وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ تنخواہ بھی لے رہا ہے۔ اس چیز کی کے اندر کیا ہے؟ خزانہ کوئی نہیں، لیکن وزیر خزانہ وہ اپنی کیا ہے 4-5 لاکھ روپے تنخواہ خیر سے لے رہا ہے، چونکہ خزانہ خالی ہے۔ تو فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ اب آگے جی مقابلہ شروع۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عزت کی، جادوگر کیا ہے؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی، اور عزت کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آگے جا کر آئے گا، اللہ ان کو ایمان دے دے گا۔ نبیوں کی انہوں نے عزت کی، لیکن عزت اس لیے کی کہ اپنی شعبدہ بازی کے اندر جس طرح ہوتے ہیں نا جادوگر، جو اچھی قومیں ہوتی ہیں بالفرض آپ کھیلتے ہیں، ہاں بھائی پہلی باری آپ کی کہ میری، اگلا چلو ٹھیک ہے آپ پہلی باری لے لو، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ پہلی باری لے کر یہ بھاگ جائے گا نا۔ اور جن پر یقین نہ ہوتا آپ کہتے ہیں نمبر لگاؤ، پہلے اس کی باری پھر اس کی باری، وہ کرکٹ کھیلتے ہو نا، یہ کوئی چیز بھی کھیلتے ہو۔ تو اب انہوں نے فرعون کو کہا پہلی باری آپ کی یا ہماری۔ تو عزت کی، عزت کے طور پر، اکرام کے طور پر ہی کہا جاتا ہے نا، بندہ کسی کی عزت کرتا ہے، چلو یار تو پہلی باری لے لے، خیر ہے میں بعد میں کھیل لوں گا۔ تو انہوں نے فرعون کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ڈالتا ہے، و اما یا ان نکون نحن الملقین، ہم ہوں ڈالنے والے۔ تو اپنا عصا ڈالتا ہے جو موسیٰ کو دکھایا تھا اور سانپ بنا تھا،
یا ہم دکھائیں جو ہم ڈالنے والے ہیں. اور فرعون نے بتا دیا ہوگا نا کہ اس کو عصا ڈالتا ہے اور سانپ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا تو نے ڈالنا ہے پہلے یا ہم ڈالیں؟ اس نے کہا تو ڈالے گا تو تیرا عصا سانپ بنے گا، ہم بھی اب کچھ ڈالتے ہیں. انہوں نے رسیاں مسیاں لائی ہوئی تھی. قال القوا، جب انہوں نے کیا ہے قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، ڈالو ڈالو. یہ امر کیا اجازت نہیں دی، جادو کی اجازت دی حضرت موسیٰ نے. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، یہ امر برائے حقارت کے ہے. دفع تھی ہو چخے تھی ہو سٹو جیسے سٹنی ہے بھائی مانو. ہاں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہہ دیا القوا، ڈالو ڈالو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا اور سحروا اعین الناس، سحروا انہوں نے کیا کر دیا، جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر. ہاں لوگوں کی آنکھوں پر چابی دے دو. فلما القوا، پر جس وقت انہوں نے ڈالا تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترهبوهم، اور ان کو ڈرایا. وجاؤوا بسحر عظیم، اور لے کر آئے عظیم جادو. نیچے لکھ لو اپنے خیال میں، ان کے خیال میں تھا ہم نے یہ کام بہت بڑا کر دیا، اتنا بڑا ہم نے کام کر دیا. اپنے جنتر منتر پڑے اور لوگوں کی نظر پر کیا کر دیا، جادو کر دیا. نظر بندی جس کو کہتے ہیں نا. اب وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف. انہوں نے جب ڈالی نا اپنی رسیاں ڈالی تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ رسیاں جو تھی وہ کیا ہے بھاگنے لگ گئی. انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو رسیاں کیا ہو گئی، بھاگنے لگ گئی نا. او یہ سورہ یونس میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. فرمایا تم یہ جو جادو لے کر آئے ہو نا اللہ اس کو باطل کرے گا. سیبطلہ، ابھی ابھی اللہ اس کو باطل کر دے گا، ابھی ابھی اس کو ختم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. ہاں جی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوحینا، کیا آیا اوحی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی. کیوں؟ اگر اللہ وحی نہ کرتا تو عصا نے سانپ بننا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے اندر فاعل اللہ ہوتا ہے، اس دن میں نے بتایا تھا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی اِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان القی عصاک، ہم نے کہا اے موسیٰ تو بھی ڈال اپنے عصا کو، تو بھی کیا کر ڈال اپنے. انہوں نے رسیاں ڈالی نا وہ سانپ بن گئی، اور سانپ بن کر کیا ہے دوڑنے لگ گئی. رسیاں جس وقت انہوں نے ڈالی تو وہ سانپ بن کر بھاگنے لگی، دوڑنے لگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے تھے اور فَإِذَا قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. تو ان کی جو تھی نا رسیاں اور لاٹھیاں، حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم ان کی لاٹھیاں، انہوں نے بھی لاٹھیاں ڈالی تھی اور رسیاں بھی ڈالی تھی. یخیل الیہ، خیال ڈالا جاتا تھا. ہاں جی، کیا من سحرہم، جادو کی وجہ سے. وہ خیال کس لیے آیا، جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. نیچے لکھ لو سانپ بن کر. اب حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. یخیلو کا معنی کیا ہے، حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، لیکن خیال یوں آتا تھا جیسے یہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں. کیونکہ جادو کے اندر، نظر بندی کے اندر، مسمرزم کے اندر حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے یخیلو کا لفظ آیا کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں جس وقت ڈالی نا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، جادو کی وجہ سے ان کو خیال یوں آنے لگا. تو کچھ اثر تو ہوا نا. جادو کا بالکل انکار نہیں، جادو ہے، اس کا اثر بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جادو کی وجہ سے، من سحرہم، جادو کی وجہ سے وہ دوڑتی ہوئی نظر آئی، حالانکہ حقیقت میں دوڑ
نہیں رہی تھی۔ ایک مسئلہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مسئلہ، وہ علمی اور تحقیقی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں، اور نہیں ہوا اس پر بھی کوئی قطعی دلیل نہیں۔ دونوں جانب خبر احاد ہیں، خبر احاد ہیں، قیاس ہیں، تو اس لیے دونوں طرف کے اندر کیا ہے، توسع ہے۔ ہاں جو آدمی یہ کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، آپ کا نعوذ باللہ دماغ جگہ پر نہیں رہا اور آپ نامرد ہو گئے، سر کے بال جھڑ گئے، ایسی بات کرنا یہ کفریہ ہے۔ ایسا کوئی جادو کا اثر مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی یہ کہ طبعی طور پر اور وہ بھی صرف آپ کے جسم کی حد تک، بھولنے کی حد تک، یخیل الیہ انہ فعل الشیء ولم یفعل، یہاں پر بھی ہے یخیل الیہ من سحرہم، اور بخاری میں بھی ہے یخیل الیہ انہ فعل الشیء ولم یفعل۔ تو یہاں کی حد تک اگر کوئی ہے تو اس پر فتویٰ نہیں، لیکن یہ تحقیق سے ثابت نہیں ہے۔ تو دونوں طرف بہرحال کیا ہے، علماء ہیں، یہ علمی تحقیقی مسئلہ۔ باقی جادو ہے اور ہو بھی سکتا ہے، جادو کا بالکل انکار نہیں ہو سکتا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ اب پتہ نہیں، ان کی لاٹھیاں تو سانپ بنتی ہوئی نظر آ گئی، تب ڈرے تھے نا، ورنہ ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈرے اس لیے تھی کہ ان کی لاٹھیاں یہ بھی سانپ بن گئی، میری بھی پہلے تو لاٹھی سانپ بنتی، آج پتہ نہیں بنے گی یا نہیں بنے گی، اس لیے تھوڑا سا خوف آیا۔ کیونکہ رسی کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے ہاتھ میں تھی نا۔ اللہ چاہے گا تو وہ سانپ بنے گا، ایسا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے موسیٰ ڈر نہیں، تو کوئی موئے سائیاں دا نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اور ڈرے تو وہ جس کے سر پر کوئی نہ ہو نا، جس کا سائیں کوئی نہ ہو، ہم کھڑے ہیں اوپر۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے میرے موسیٰ بے شک آپ ہی ہوں گے اعلیٰ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا ہے، دائیں ہاتھ میں رکھتے تھے نا عصا، کیونکہ سجے ہاتھ والی لگدی چنگی ہے، بائیں ہاتھ میں ڈنڈا ہو نا، آپ مارو کتے کو تو اتنا مزہ نہیں ہے، اگر دائیں ہاتھ میں تو پھر، کیونکہ دائیں ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے دائیں ہاتھ میں تو اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں ہے، اس کو ڈال دو۔ تلقف ما صنعوا، تو یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کیا۔ ہاں جی، اب کیا ہوا، انہوں نے اپنے وجاؤ بسحر عظیم، اپنے خیال میں بڑا کام کیا۔ اللہ فرماتے اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ موسیٰ ڈال دے اپنے عصا کو، فاذا ہی تلقف ما یافکون، پس اچانک وہ نگل جائے گا جو یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ فوقع الحق، حق کیا ہو گیا، واقع ہو گیا۔ وباطل ما کانوا، حق بات کیا ہو گیا، واقع، یعنی حضرت موسیٰ نے جیسے ہی ڈالا نا اپنا وہ سانپ، جو دوڑنے میں تو حیا تن تھا اور دیکھنے میں کیا تھا، سوبان تھا، جیسے ہی عصا ڈالا نا اس نے منہ کھولا، اس نے کہا حل من مزید، منہ کھولا نا، ساری رسیاں مسیاں ایک ہی مرتبہ میں نگل گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہیں ہوتے ہیں نا چھوٹے منہ والے سانپ تھے، وہ انہوں نے بنائے، چھوٹی چھوٹی سانپیاں تھی اور رسیاں تھی، وہ چھوٹے چھوٹے، اس نے بڑا منہ کھولا۔ اب کئی بندے ہوتے ہیں پوری روٹی کا ایک نوالا اور کئی ایک روٹی کے 10 نوالے، تو اس سانپ نے منہ کھولا، ساری رسیاں مسیاں کیا ہے، نگل گیا۔ جب اندر نگل گیا تو پھر ان کو پتہ چلا، اچھا باطل ما کانوا یعملون فغلبوا ہنالک، اب یہ یہاں پر غلبوا، مغلوب ہو گئے، ہنالک اس مقام پر، وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے صاغرین، ذلیل ہو کر۔ ہاں کچھ دیر پہلے یہ کیا تھے، اب صاغرین ہو گئے۔ اس لیے اصغر نام نہیں رکھنا چاہیے، لوگ نام رکھتے ہیں نا محمد اصغر، اصغر کا معنی کیا ہے، ذلیل بھی ہے اصغر کا، اور محمد کے لیے محمد کے ساتھ پھر اصغر، محمد اصغر، اصغر کا معنی چھوٹا، محمد چھوٹے ہیں، محمد اصغر، اگر آپ صغیر سے کہیں گے نا، صغیر کا معنی کیا ہے، چھوٹا، تو محمد اصغر، اصغر کا ایک معنی صاغرین، ذلیل والا بھی، اس لیے ایسے نام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں جی، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اب کیا ہوا، ایمان ساحرہ، القی السحرہ، ڈال دیے گئے جادوگر، القیا، اتنی جلدی سجدے میں گرے، گویا کہ خود نہیں گرے بلکہ کسی نے گرا دیا۔ اب ایک آدمی سجدے میں جاتا ہے نا، وہ آرام سے جاتا ہے،
کہ تیز سے جاتا ہے، اور ایک آدمی اٹھا کر کسی کو پھینکے وہ جلدی سجدے میں پہنچ جاتا ہے. تو القیا کا معنی یہ ہے کہ اتنی جلدی سجدے میں گرے گویا کہ خود نہیں گرے، کسی نے اٹھا کر گرایا. قالوا آمنا برب العالمین، کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ. یہ ہے سم 1 کہ 2، یہ سم 2 والا ایمان ہے. کہتے ہیں ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. اب رب العالمین کے ساتھ یہ مجمل سا تھا، کیوں؟ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. یہ اس میں تھوڑا سا شبہ تھا، ہو سکتا ہے فرعون مراد ہو. آگے کہا ربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ و ہارون، تاکہ اشکال ختم ہو جائے. اب بندہ کہے نا بھئی ہم بھی دیوبندی ہیں، اگلا کہتا اچھا دیوبندی، چلو خیر ہے، کیونکہ دیوبندی پر 2 قسم است. جب کہے گا ہم دیوبندی ہیں، بھائی اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں، ہون پتہ لگے بے مماتی ہیں، پتھری ہیں. اس لیے تعارف اپنا پورا کراؤ نا. کئی ہوتے نا ہمارے صوفی، کوئی نہیں جی تم بھی دیوبندی اور ہم بھی دیوبندی. بھائی یہ دیوبندی ہے مردوں کے سننے والا، بریلویوں کا چھوٹا بھائی. ان کا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سفارش کرتے ہیں. آج کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سفارش کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنا تعارف صحیح کراؤ، یہ نہیں کہ صرف دیوبندی. اب دیوبندی کیا ہے؟ یہ ہے برب العالمین. آگے رب موسیٰ و ہارون، یہ پوری وضاحت ہے. بھائی خیال کرنا ہم دوسری قسم والے، ہم کیا ہے؟ دوسری. ہم الحمدللہ کل کھانے والے دیوبندی نہیں ہیں، 40ویں والے دیوبندی نہیں ہیں، غیر اللہ کی نیاز کھانے والے دیوبندی نہیں ہیں، مردوں کے سننے والے دیوبندی نہیں. ہم الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ والے دیوبندی ہیں، جو رب کی توحید سے پیار کرتے ہیں، نبی کی سنت سے پیار کرتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، یہ وضاحت کی، کیونکہ فرعون بھی انا ربکم الاعلی کہتا. ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون مانتا ہے. قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اچھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ توہین عدالت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ توہین عدالت. توہین عدالت ہو جاتی ہے. کہا میری اجازت، میرے آرڈر کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو. ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تمہارا مکر ہے جو تم نے مکر کیا فی المدینہ شہر میں. لتخرجوا منہا اہلہا، اچھا تم سارے مل کر یہ پروگرام بناتے ہو کہ علاقے سے، یہاں سے، اس ملک سے ہمیں نکال دو، اس علاقے والے کو نکال دو. سوف تعلمون، سوفا تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے نا، سوف تعلمون. فرمائے چلو میں مزید تفتیش کر لوں. لگتا یہ ہے کہ تمہارا بڑا استاد ہے، یہ تمہارا بڑا استاد ہے، حضرت موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے اور تم کیا ہو؟ اس کے شاگرد ہو. اس لیے فرعون نے کہا کہ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. سوف تعلمون کا معنی کیا ہے؟ ان قریب. وہ تھوڑا سا صبر کرو پھر تم کیا ہے؟ جان لو گے. کیا جان لو گے؟ ہاں جی، اب انہوں نے کہا جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ ضرور میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف. من خلاف کا معنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا الٹی سمٹ جس طرح کاٹوں گا. اب ایک ہی سائڈ یہ ہاتھ بھی ہو جائے پاؤں بھی ہو جائے نا، ایک یہ ہاتھ اور یہ والا پاؤں، یہ کاٹ دوں گا. اور پھر ثم لأصلبنکم، پھر میں ضرور بھی ضرور تمہیں سولی دوں گا. لأصلبنکم، تمہیں سولی دوں گا. اجمعین، سب کو، استاد شاگرد ساروں کو کیا کروں گا؟ سولی چڑھاؤں گا. اب یہ انہوں نے دھمکی لگائی. جب یہ انہوں نے دھمکی لگائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او سورہ یونس میں جو آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم. جب دیکھا نا تھوڑا سا خوف تو بندے کو آتے ہیں، اگلا کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برادری کو کیا کیا؟ تسلی دی. ان جادوگروں کو کہا اے میری برادری، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر رکھتے ہو نا ایمان، تو پھر کیا کرو؟ فعلیہ توکلوا، اس اللہ ہی پر بھروسہ کرو، سوچ بچار نہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرما بردار. فقالوا علی اللہ توکلنا، اب سارے جادوگر کہنے لگے علی اللہ توکلنا، اے موسیٰ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے کیا تھے؟ بدترین کافر تھے، اب مومن بن گئے. تو دیکھو ان کا ایمان کیسا. کہنے لگے ربنا لا تجعلنا فتنۃ
للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ظالم قوم کے لیے، ربنا لا تجعلنا فتنة، یا اللہ ہمیں تختہ مشق نہ بنانا ظالم قوم کے لیے، ربنا لا تجعلنا فتنة، یا اللہ سانو ظالم دی الی نہ بناویں۔ وہ بال ہوتی ہے نا فٹ بال والی، ایک مارتا ہے ٹھوکر ادھر گئی، دوسرا مارتا ہے ادھر گئی، مارتے ہیں، تو اس لیے یہ دعا بندہ کرتے رہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ وہ مقامات ذہن میں آ گئی تھی۔ ہاں جی، لا تجعل، ہاں یہ ہمیں کیا ہے، مزغہ نہ بنانا، للمازغ چبانے والے کے لیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نجات دے برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں اللہ سے چھڑا لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی ساتھ کھڑے، وہ کہتے ہیں برحمتی کا، یا اللہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ہاں جی، اب انہیں کیا کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا الٹی جناب سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اجمعین سب کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قالوا، اب جادوگر، او جادوگر اب نہیں رہے، بلکہ اب تو کیا بن گئے، صحابی بن گئے حضرت موسیٰ کے۔ قالوا، کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، انا الی ربنا منقلبون، فرمایا فرعون تو ہمیں مار دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرا کیا خیال ہے کہ تو مار دے گا ختم ہو جائیں گے؟ ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور ہمارا تو دل کرتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے، مار دے گا ہم شہید ہو جائیں گے۔ تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو ہم اسے شہادت کہتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ انس کو آ گئی۔ ہاں جی، تو کیا کہا، تو ہمیں ڈراتا ہے نا، ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو ہم اس کو فخر سے قبول کرتے ہیں، وہ شہادت ہے۔ اس لیے شہادت سے ڈرنا، جو آپ کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، تو توحید پر اتنے پکے ہو جاؤ کہ کوئی ڈرائے تو بندہ ڈرے نہیں۔ کیوں بھی مار دے گا تو کیا ہوگا، شہید ہوں گے کہ ضائع ہو جائیں گے؟ کوئی مار دے گا تو شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی بن جائیں گے۔ تو اس لیے آدمی پریشان نہ ہو، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں مار دے گا، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ بندہ ڈھاوے تو زمین تے ہی آندا ہے نا، بھائی تو گرائے گا تو زمین پر ہی جائیں گے، اوپر تھوڑی جائیں گے۔ فرمایا مار دے گا تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور ویسے بھی اللہ کے پاس ہم نے جانا ہی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ کی طرف جی ہم لوٹ جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا ما تنقم منا، اے فرعون تو ہمارے ساتھ کیوں لڑتا ہے، کیوں انتقام لیتا ہے؟ الا ان آمنا، ہماری غلطی صرف یہی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، لما، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لما جاءتنا، جب ہمارے پاس آ گئی۔ آپ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرن، یا اللہ ہمارے اوپر افرغ علینا، پلٹ دے، صبرن، صبر کے خزانے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ حرامی ہمیں مارے اور ہم تکلیف میں آ کر کیا عقیدے سے پھر جائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات بندے کو پکڑ کر لٹریشن کی جائے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرعون کا سارا نظام ہے کہ نہیں؟ پکڑتے ہیں نا علماء کو، مارتے ہیں، پھر جب چھوڑتے ہیں تو بندہ پھر انہی کی بولی بولتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں، کون سی خلافت، کون سا جہاد، کون سا اسلام ہے، جمہوری کیا ہے، یہ ٹھیک نظام ہے۔ ہاں، تو اس لیے دعا مانگیجئے، ربنا افرغ علینا صبرن، یا اللہ ہمارے اوپر صبر کے خزانے وہ پلٹ دے، وتوفنا مسلمین، اور یا اللہ ہمیں فوت کر، موت دینا تو اسلام کی حالت میں۔ جب موت آئے تو کیا ہے، ہمارے اندر اسلام ہو، اندر باہر سے، توفنا مسلمین، کیونکہ مسلم کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، مؤمن ایمان کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ تو توفنا مسلمین کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جب موت دے اور ہم اندر باہر سے کیا ہوں، ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سمجھ آ گئی، میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کیونکہ یہ صورتیں پہلے گزر گئی ہیں نا، اس لیے کہ واقعی آپ کے ذہن میں آ جاؤ۔ اب آ جاؤ اپنے سبق پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور معجزات کے ساتھ،
الا فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور ان کے اور حامان کی طرف، وقارون، قارون کی طرف، فقالوا، انہوں نے جب دیکھے نا یہ سارے کے سارے معجزات تو کیا کہنے لگے؟ ساحر کذاب، یہ کیا ہے بھی بڑا جادوگر ہے، اور معجزات ان کو یوں لگتے ہیں جیسے کیا ہے؟ جادو ہے، اور کذاب جھوٹا ہے دعوی نبوت میں۔